تو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اٹلی سے محض پاکستان اپنوں کو ملنے آئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اٹلی میں رہتی تھی اور اس کا 2.5 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ لڑکی جب پاکستان آ رہی تھی تو نہ جانے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی کہ وہ جائے گی اور اپنوں کو ملے گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ آگے موت اس کا انتظار کر رہی ہے، اور موت بھی ایسی جس سے ساری دنیا عبرت حاصل کر لے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ لڑکی تو محض یہاں پر اپنوں کے لیے آئی تھی۔ وہ لڑکی 1 مہینے تک اپنے مائکے میں رہی، اور جیسے ہی وہ لڑکی اپنے سسرال میں گئی تو وہاں پر تنازعات شروع ہو گئے۔ آج کل کی دنیا میں سب سے بڑا تنازع پیسہ ہے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ آج کے دور میں پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے اور کسی کو اس طرح دفنا بھی سکتا ہے۔ اسی لیے یہ پیسہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی فساد کی وجہ بن گیا ہے۔ اس کی ساس کو محض یہ شکایت تھی کہ اس کا شوہر اس کے ہاتھ میں سارے پیسے دیتا تھا، اور آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ ساس اس کی اپنی ماسی تھی۔ ماسی کا مطلب جانتے ہو؟ ماسی۔ کبھی کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے؟ محض جیلسی اور محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر کہ اس کا بیٹا اس کی بجائے اس کی بہو کو پیسے دے رہا ہے، اس نے اس وجہ سے اپنی بہو کو بے دردی سے مار ڈالا، اور اسے نہ صرف مارا، اسے مار کر چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہاں، انسان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، لیکن اس قدر نفرت کہ آپ ایک انسانی جان کو چیل کووں کی خوراک بنا دیں۔ ایک پل کو یہ سوچ لیا جائے کہ اسے اپنی بہو پر ذرا ترس نہ آیا تو کیا اسے اس ننھی سی جان پر بھی ترس نہیں آیا جو کہ اس کے پیٹ میں پل رہی تھی؟ وہ لڑکی زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس عورت نے نہ صرف اس زارا کا قتل کیا بلکہ اس ننھی سی جان کا بھی قتل کیا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، جسے پیسے کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے بھی پیسے کی خاطر قتل کر دیا گیا۔ زارا کی ساس نے جب اپنی بہو کو قتل کر دیا تو پھر اس کے لاش کو ٹھکانے لگانے کی باری آئی۔ اس نے بڑی بے دردی سے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا اور کاٹ کر بوریوں میں بھرا۔ تم اس عورت کی یزیدیت کا اندازہ لگا سکتے ہو جس نے اپنی بہو کو محض پیسوں کی خاطر مار ڈالا۔ چلو مار تو ڈالا، لیکن اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی اتنی خوفناک حالت کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انسان 1000 جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس سے بھی بڑا جرم کر ڈالا۔ اس نے اسے مار کر یزیدیت کی انتہا تو کی تھی، لیکن اس نے اس کے اوپر یہ قہر بھی توڑ ڈالا۔ اس نے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کیا اور اسے بوریوں میں بھرا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اپنا مارے گا تو مار کے چھاؤں میں پھینکے گا، غیر دھوپ میں پھینک دیتا ہے۔ ارے کوئی بتاؤ ان لوگوں کو کہ زارا کی خالہ نے اسے مار ڈالا۔ اس کے ماں باپ نے رشتہ دیتے ہوئے یہی سوچا ہوگا کہ اپنی ہے، کیا پتا ہماری بیٹی غیروں میں جائے گی تو وہ غیر ہماری بیٹی کا کیا حال کریں گے۔ لیکن اس کے ماں باپ کو کیا پتا تھا کہ ان کی سگی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر دے گی۔
اس کی ساس نے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا اور پھر اس کا سر کاٹا، اور پھر اس اندیشے پہ کہ کہیں اس کی لاش کی پہچان نہ ہو جائے، اس نے اس کا سر چولہے پر بھون دیا۔ کیا تم اس چیز کا تصور کر سکتے ہو کہ ایک چھوٹی سی بچی جو اس کے سامنے پل کر بڑی ہوئی تھی اور پھر اس کی بہو بنی، اور اس کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس نے اسے قتل کر دیا؟ اور تم دیکھو کہ انسان پیسے کے پیچھے آج کل کتنا پاگل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بہو کا سر اس چولہے پر بالکل بھون دیا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش مٹا دیا تاکہ اگر وہ پکڑی بھی جائے تو کوئی بھی لاش کی شناخت نہ کر سکے۔ بے دردی کی انتہا کر دی گئی۔ پھر وہ اس کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر نالے میں پھینک آئی، اور کچھ حصوں کو اٹھا کر اس نے سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی لاش کو چیل اور کوے نوچیں گے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را، اپنی بیٹیاں جب بیائیے تو صرف دولت اور شکل و صورت مت دیکھیے، بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ آپ جس انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کی 70 سے 60 سال زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ واقعی انسان ہے یا پھر کوئی حیوان ہے۔ ہمارے ہاں ایک مقولہ بڑا بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آج سے تمہارا وہی گھر ہے، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہیں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ ارے ان انا پرستوں کو تو یہ ہی معلوم نہیں کہ ان کی نام نہاد عزت کی خاطر ان کی بیٹی کا روز جنازہ نکلتا ہے، ان کا داماد روز گالی گلوچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ میری بیٹی، ہم نے تمہیں ایک انسان کے ساتھ بیایا تھا، اگر خدا نخواستہ وہ جانور نکل آئے تو تم واپس لوٹ آنا، ہم پر تمہاری ایک روٹی بھاری نہیں ہے، تو یہ معاشرے کا گند ختم ہو سکتا ہے۔ تب عورتیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگیں گی جب انہیں پتا ہوگا کہ ان کے باپ اور بھائی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، گزارا کرو، تمہارے بچے ہوں گے تو تمہارا یہ شوہر جو کہ آدھا نفسیاتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر اچھا نکل آئے تو ان کے سسرال والے نہیں جینے دیتے، پہلے تو ان پہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ عموماً جو شوہر اپنی بیوی کے ماننے لگتا ہے، ہمارا یہ جاہل معاشرہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس نے تو اس پر جادو کروا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی شوہر کی پسند کی ہو تو گھر والے مار دیتے ہیں، اور اگر گھر والوں کی پسند کی ہو تو شوہر مار دیتا ہے۔ بتاؤ تو بیٹی جائے کہاں؟ اسی لیے یہ معاشرہ آج کل بہت ظالم ہو گیا ہے، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے اندر پیسے کی اتنی ہوس آ گئی ہے کہ ہم کو سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی خبر گیری کیجیے، اپنی بیٹیوں کو ایسے درندوں کے حوالے مت کیجیے، اپنی بیٹیوں کی پل پل کی خبر رکھیے، کیونکہ آج کل تو بیٹیاں 4 دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پہلے زمانوں کی بات تھی کہ بیٹیوں کو 4 دیواری میں رکھو تو وہ محفوظ ہیں۔ آج کل اپنے ہی چچا اور ماما اور ایسے رشتے جو کہ تقدس کا باعث تھے، آج کل وہی حیوانیت کا روپ ڈھال چکے ہیں۔ انسان کے 2 ہی درجے ہیں، یا تو وہ فرشتہ ہوتا ہے یا پھر حیوان۔ اس میں بڑی باریک سی لائن ہے،
اور انسان سے رحم دل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جو انسان سے زیادہ رحم دل ہو، اور ایسا حیوان بھی کوئی نہیں ہے جو انسان سے زیادہ حیوانیت پر اتر آئے۔ انسان کے سر پر جب حیوانیت چڑھی ہوتی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور جب اسے نظر آنے لگتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے، ایک ٹکڑے پر لڑ کر مر جاتے ہیں رشتے، ایک ٹکڑے پر لڑ کر مر جاتے ہیں رشتے، مجھے وراثت میں ملی جاگیر سے ڈر لگتا ہے، اس سے اخیر کیا ہوگا کہ اب مجھے عشق کی تاثیر سے ڈر لگتا ہے۔ میرے سرہانے خواب در خواب پڑے ہیں، میرے سرہانے خواب در خواب پڑے ہیں، اصل میں مجھے ان کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے، اور بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں سے کون ڈرتا ہے، اے خدا مجھے ان کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ واقعات جو آج کل ہو رہے ہیں، میری تو دعا ہے کہ خدا کبھی کسی کو بیٹی ہی نہ دے، اور اگر بیٹی دے تو اس کی حفاظت خود کرے، کیونکہ یہ انسانی وجود میں جو عورت کی حفاظت کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے، یہ تو اب بھیڑیے بن گئے ہیں۔ آج کل کی بیٹی کو یہی نہیں پتا کہ اسے اپنوں پر اعتبار کرنا ہے یا غیروں پر، اور آج زارا کی ماسی نے جو کام کیا ہے اس سے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غیروں سے زیادہ حیوان اپنے ہوتے ہیں۔ تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اپنی بیٹی کو غیروں میں دے رہے ہو تو وہ خوش رہے گی، اور تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اگر اپنوں کو دو گے تو وہ یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ زارا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چولہا جس پر وہ روز کھانا بناتی تھی ایک دن اس پر اس کا سر بھونا جائے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اس کی لاش کو چیل کووں کے لیے نوچنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ زارا کی ساس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا جو کہ اٹلی میں ہے وہ اس کی بیٹیوں اور اس پر توجہ نہیں دے رہا، اسی لیے اس نے نہ اپنے 2.5 سالہ پوتے کی طرف دیکھا، نہ ہی اس 7 ماہ کے بچے کی طرف دیکھا جسے اس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ تو خدا را، اگر آپ اپنے بیٹے کو نہیں بانٹ سکتے تو کسی اور کی بیٹی کی زندگی برباد مت کیجیے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کو بیانے جا رہے ہیں وہ ایک پتھر کی گڑیا نہیں ہے، وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے لیے بھی اس کا شوہر دنیا جہان ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو بانٹ نہیں سکتے تو اس کی شادی مت کیجیے، اپنے بیٹے کو بتائیے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم ہماری ہی خدمت کرو۔ دوسرے کی بیٹی کو لا کر ذلیل کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹے کو یہ سبق سکھاؤ اور اسے اپنے تک ہی محدود رکھو۔ اس طرح سے تمہارا بیٹا تم سے کوئی نہیں چھینے گا، اور اس طرح کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ میری دعا ہے کہ خدا ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، کبھی کسی کی بیٹی کا پالا زارا کی ماسی جیسے لوگوں سے نہ پڑے، ہمیشہ ہر بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، آباد رہے، اور وہ کبھی بھی کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ بائے۔